تو گوپال کے کھیت میں ایک مرغی تھی جس کا نام من من مرغی تھا۔ اس کا ایک چوزا تھا جسے گوپال کے گھر والے چن من کے نام سے پکارتے تھے۔ چن من تھا بڑا شرارتی اور نافرمان، جب دیکھو تب کسی نہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا۔ اس کی ماں چن من مرغی ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ چن من کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا، ہمیشہ پیٹ سے زیادہ کھاتا اور پھر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ ماں اسے سمجھاتی کہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہے، وہ اپنے چھوٹے منہ کا بھی خیال نہیں کرتا اور کبھی کبھی اپنے منہ سے بڑی چیزوں پر بھی بری طرح جھپٹ جاتا۔ ایک مرتبہ گوپال کے کھیت میں مٹر اور چنے کی فصل جب پک کر تیار ہوئی تو اس کے پاپا نے دانوں کو الگ کرنے کی مشین منگوائی۔ دانے نکلنا شروع ہوئے تو چن من کے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور اس نے مٹر کا ایک دانہ چگنے کی کوشش کی۔ دانہ چگنے ہونے کی وجہ سے چونچ میں تو چلا گیا، لیکن منہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اندر جانے کے بجائے پھنس گیا۔ اب تو بیچاری بڑی پریشان ہو گئی، اسے بہت زور کی بھوک اور پیاس لگی تھی۔ اس کی ماں اپنی سہیلی کے یہاں گئی ہوئی تھی، وہ رونے لگی کہ مگر آواز نہیں نکل پا رہی تھی، اس لیے کسی کو سمجھ نہ آیا۔ اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، اسے ماں کی نافرمانی کی سزا مل رہی تھی۔ یکایک اس کی ماں کی آواز آئی، وہ ماں کو منہ میں کچھ بول نہ سکا۔ ماں نے اپنے شرارتی چن من کو اس طرح خاموش بیٹھے دیکھا تو تعجب میں پڑ گئی۔ جب قریب آئی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھ کر ماں کو اس پر بہت پیار آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، چن من بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ چن من کے منہ میں تو مٹر کا دانہ پھنسا ہوا تھا، وہ کیا بول پاتا، بس بغیر آواز کے روتا رہا۔ ماں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ چن من اشارے سے بکھری ہوئی مٹر کی طرف اشارہ کر کے ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل بے آواز روئے جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد ماں کو سمجھ میں آیا کہ چن من نے مٹر کا دانہ کھانے کی کوشش کی ہوگی اور وہ اس کے منہ میں پھنس گیا ہوگا، اسی لیے وہ بول نہیں پا رہا۔ ماں سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اس کی چونچ اتنی لمبی نہیں ہے کہ وہ اپنے چن من کے منہ سے مٹر کا دانہ کھینچ کر نکال سکے۔ آخر اس کو اپنے دوست بگلے کی یاد آئی۔ چن من مرغی اسے ڈھونڈنے نکل گئی۔ بگلا اسے کھیت میں نظر آ گیا، وہ تیزی سے بگلے کی طرف بھاگتے ہوئے گئی۔ اس سے پہلے کہ بگلا کہیں اڑ کر نہ چلا جائے، بگلے کے پاس پہنچ کر اس نے چن من کی حرکت بتائی اور اس سے مدد کے لیے کہا۔ بگلے نے کہا، من من بہن، مجھے خوشی ہوگی، میں تمہاری مدد کروں گی۔ دونوں اڑتے ہوئے چن من کے پاس پہنچے۔ بگلے نے اپنی لمبی چونچ کی مدد سے چن من کے منہ سے پھنسے ہوئے مٹر کے دانے کو کھینچ کر نکال لیا۔ اس طرح کافی دیر تک ماں کی نافرمانی اور لالچ کی سزا جھیلنے کے بعد چن من کو چین کا سانس لینا نصیب ہوا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چن من نے نافرمانی، بدمعاشی، شرارت اور دوسری بری عادتوں سے بھی توبہ کر لی تھی۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ والدین کی نافرمانی کی کیا سزا ملتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ تو آج سے ہی اپنی عادت بدل لیں اور اپنے والدین کا کہنا مانا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ آپ کے اور بھی دوست اچھی کہانیاں سن کر خود میں تبدیلیاں لا سکیں۔ اللہ حافظ۔